ایمان کے جو دونوں طرف کے اراکین ہیں ان کے ساتھ مل کے بہت سارے لوگ، موسیٰ خیل صاحب تھے ہمارے ساتھ، نہیں ہیں آج ہم میں، مشاہد اللہ صاحب تھے، نہیں ہیں، خدا جانے کتنے لوگ ہم میں سے چلے گئے. یقیناً ہمارا رابطہ رہنا چاہیے وہاں پہ، اور میں ان کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جانے والوں کو بھلا کب روک سکا ہے کوئی، جانے والوں کو بھلا کب روک سکا ہے کوئی، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. تھینک یو. جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب. محترم چیئرمین، ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جس نے اپنے اخلاق سے، جس نے اپنی انکساری سے لاکھوں دل جیتے ہوں، جس نے خدمت خلق کو اپنی عادت بنا رکھا ہو، اور جس سے لاکھوں لوگ مستفیض ہوئے ہوں، اور پھر یہ کہ جو 50 سال سے زائد عرصے سے آپ کا ذاتی اور سیاسی دوست رہا ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے جانے کے وقت شاید الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ایک ہی علامہ کا شعر ان کے جانے کے بعد مجھے یاد آتا رہا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وہ ایک مرد مومن ہے. جناب علی، ان کا علاقہ بدین ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں یا تو خشک سالی ہوتی ہے اور فصلیں سوکھتی ہیں کیونکہ دریا کا پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، یا اگر سیلاب ہو تو کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اس علاقے کے مسائل میں ڈاکٹر سکندر مہندرو نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور جس طریقے سے وہ گاؤں گاؤں گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سیلاب میں وہ اور بیگم صاحبہ 2010 کے سیلاب میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کے اندر وہ چل رہے ہیں اور کشتیوں کو ہاتھ سے کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سیلاب زدہ افراد ہیں ان کو اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر اور سرکاری افسروں کے اندر کس طریقے سے سیٹل کیا جائے. جناب علی، میں نے دیکھا ہے ان کو اور بیگم صاحبہ کو گاؤں گاؤں جا کر غریبوں کا علاج کرتے ہوئے کہ جب اس علاقے میں وبائیں پھیلتی تھیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر سکندر مہندرو کو کبھی کسی انتخابی مہم کے چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود جاتے تھے اور 20-20 25-25 ہزار ووٹ سے انہیں جتاتے تھے. جناب علی، انہوں نے پہلا الیکشن جیسا کہ بتایا گیا 1968 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی میڈیکل کی، اور بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی تھیں. 1970 میں لڑا بدین سے، اور بدین میں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑ رہے تھے اور قومی اسمبلی کی سیٹ پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو لڑ رہے تھے. انتخابی مہم، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پورے ملک میں مصروف ہوتے تھے اور شاید ایک ہی جلسہ انہوں نے بدین میں کیا تھا، انتخابی مہم پوری ڈاکٹر سکندر مہندرو اور ان کی بیگم چلا رہے تھے، اور گاؤں گاؤں جا کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اصولوں کی وضاحت کر رہے تھے، اور گاؤں گاؤں جا کے غریبوں کو پیغام دے رہے تھے کہ تم اس ملک کے مالک ہو اور جمہوریت کے اندر تمہارے منتخب کیے ہوئے نمائندے اس ملک پہ حکومت کریں گے. مجھے موقع ملا، میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں. وزیر صحت وہ رہے، اور کس طرح رہے. چیف منسٹر گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا رہے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے برابر کی سیٹ پہ وہ آ کے بیٹھے اور مجھ سے شکایت کی کہ اطلاع وقت پہ نہیں دی جاتی. اب مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، تو میں دوڑ کے یہاں آیا ہوں. پروٹوکول کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے بیٹھے. میں ناراض ہوا، میں نے کہا کہ کیا بات تم نے کہی ڈاکٹر صاحب سے. کہ لے جناب علی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج پہ جانا اور حلف اٹھانا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں بھائی چیک کرو. یعنی اتنی بے نیازی، اور میں یعنی لوگ
کو खुशामद करते हुए मैंने देखा है कि जनाब वज़ीर बनवा दीजिए, स्पेशल उनको ओहदे से इतनी बेनियाजी कि उन्हें पता तक नहीं कि आज उन्हें वजारत का हलफ उठाना है। और उसके बाद जिस वक्त पार्लिमानी उमूर की उनकी वजारत हुई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बिल बनाया और बिल पे महीनों मेहनत की, सियासी जमातों से गुफ्तगू, सिविल सोसाइटी से गुफ्तगू, और एक बेहतरीन लोकल बिल बना के सबकी मुशावरत से वो सामने लेके आए। इस वक्त जो सिंध में मेडिकल हेल्थ सेक्टर के अंदर तरक्की हुई है, या तो जाम मेहताब साहब या सिकंदर महेंद्र साहब का सहरा के सर उसका सहरा बनता है। आज अगर गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है, 50-60 लाख का जो प्रोसीजर होता है, ये डॉक्टर सिकंदर महेंद्र का कारनामा है। आज अगर NICVD को इतनी वसअत हुई है और सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे इलाज करा रहे हैं, ये डॉक्टर सिकंदर महेंद्र की मेहनती है। छोटे से छोटे अस्पताल में और बड़े से बड़े अस्पताल में सिकंदर महेंद्र खुद जाके खड़े होते थे और खुद जाके काम कराते थे। जनाब अली, कल मैंने देखा एक एडवर्टिजमेंट कि जिना अस्पताल में जो साइबर नाइफ का वो लगा हुआ है इक्विपमेंट, उसने 163 पाकिस्तान के शहरों के से आने वाले मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया है और 15 ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ से मरीज़ों ने आके वहाँ मुफ्त इलाज कराया है। ये कारनामा डॉक्टर सिकंदर महेंद्र का है कि उन्होंने ये फैसिलिटी वहाँ पे और मुफ्त फैसिलिटी है वहाँ पे फराहम की। मेरे साथ कई मंसूबों पे काम किया। जुल्फ़िकार आबाद का जो मंसूबा था और जिसमें हम एक समंदर के अंदर वियर बना के कोई 14 लाख एकड़ ज़मीन वापस समंदर से ले रहे हैं, जो 25 लाख एकड़ ज़मीन हमारी जा चुकी है, उस वियर के डिज़ाइन में ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं, लेकिन वो क्योंकि गांव-गांव जाते थे तो वो अपने हाथ से हालात देखते थे कि क्या हालात है और कहाँ से है। उसके बुनियादी डिज़ाइन के अंदर तब्दीलियाँ डॉक्टर सिकंदर महेंद्र ने कराई और जो बाहर के कंसल्टेंट आए थे उन्होंने उनसे एग्री किया कि हाँ, इस वियर की लंबाई हमें इतनी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो समंदर ठट्टे की तरफ आएगा। जनाब अली, दूसरा वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा था। LBOD ने जो डिज़ास्टर उस इलाके में किया है, सिकंदर महेंद्र उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे क्योंकि उनका इलाका ही डूबता था उसकी वजह से, और हम 9 साइफन्स नीचे से बना रहे थे। जो नक्शे बने उसके अंदर साइफन्स की जगह हटी हुई थी जहाँ से होनी चाहिए। वो पैदल मुझे लेके गए और वो जो दरिया की क्रीक्स हैं उनके अंदर कश्तियों से लेके गए और मुझे दिखाया कि जनाब ये जगह नशेब की है, ये कुदरती आबी गुजरगाह है और साइफन यहाँ पे होना चाहिए। और डॉक्टर निकोलस जो वर्ल्ड बैंक से आए थे उनको लेके गए और उन्होंने ये तमाम चीज़ें कराई। किस किस चीज़ को याद किया जाए? हम उनकी मोहब्बत को याद करें, हम उनके खुलूस को याद करें, हम उनकी आजी इंकिसारी को याद करें, हम इस बात को याद करें कि किस तरीके से वो आखिर वक्त तक इस कोशिश में रहे कि मुल्क में एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर आए। और आजकल जो ये तसादुम की फ़िज़ा है जिसके अंदर मैटर कम होता है और गुफ्तगू ज़्यादा होती है, उसकी जगह जज्बातियत की जगह अक़लियत को लाया जाए। किस किस बात का आदमी से जिक्र करे? जो उन्होंने खिदमत की हैं आदमी उसका जिक्र करे। और ये रहती दुनिया तक ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका बीज वो लगाए गए हैं और ये इंशाअल्लाह तरक्की पाती रहेंगी। हम उन्हें याद करेंगे, बड़ी मोहब्बत के साथ याद करेंगे, हम उनके कामों को याद करेंगे। और जब भी हम उन्हें याद करेंगे और जब भी उनकी खिदमत को याद करेंगे तो हमें नया हौसला मिलेगा। हमें हौसला मिलेगा कि हम जबर और जुल्म का मुकाबला किस तरह करें। हमें हौसला मिलेगा कि हम अपनी कोशिश के ज़रिए, अपने तदब्बुर के ज़रिए इत्तेहाद कायम करके किस तरीके से इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करें। हमें हौसला मिलेगा कि किस तरीके से इस मुल्क में महज़्ज़ब सियासी कल्चर को कायम करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर महज़्ज़ब सियासी कल्चर कायम नहीं हुआ और अगर मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा नहीं हुआ तो हमारा आइन और हमारी जमहूरियत सब ख़तरे में होंगी। ये डॉक्टर सिकंदर महेंद्र की याद में अगर हम इस रुख में चलते हैं और अगर हम इस्तेकाम के साथ और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे यकीन है
کہ جس پاکستان کا خواب ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے وہ بہت جلد ایک حقیقت بنے گا. شکریہ جناب. تھینک یو سر. گلگت بلتستان سے ہمارے ایم ایل اے ہیں محمد موسیٰ خان صاحب تشریف لائے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی سر. جی سر. صبح شام ڈاکٹر مہندرو صاحب آتے تھے اور میرا علاج کرتے تھے. بیگم صاحبہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے وہ میرے لیے سندھ ہاؤس میں لاتی تھی. مہربانی. آنریبل سینیٹر کھودا بابر صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب اور ان کی فیملی، اسپیشلی ان کی فیملی کے ساتھ جو ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ اپنی طرف سے اور دلاور خان گروپ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے گروپ کے لوگ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشلی بھیجا ہے کہ میں جا کر ہال میں بیٹھ کر سب کے ساتھ تعزیت کروں اور ان کے پیغام اس ہال کے ذریعے، اسمبلی کے ذریعے ان کی فیملی تک بھی پہنچاؤں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیملی تک بھی جائیں گے. تو بات ان کے مزاج کا ہو رہا تھا. ان کا مزاج سر سمندر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کا ہمیشہ سے میں نے مزاج ایسا ہی دیکھا ہے. اور ان کے ساتھ جو میری قربت تھی وہ اسی بات پہ تھی کہ ہم دونوں سمندر کے قریب کے لوگ تھے. تو ان سے ہمیشہ یہ میری بات ہوتی رہتی تھی کہ سر ہم لوگ طبیعتاً ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم زور سے بات نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں، ہم اپنا کام عزت اور احترام کے ساتھ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں. تو ان جیسی شخصیت کو ایسے مس کر رہا ہوں جیسے کسی میرے گھر کا فرد آج مجھ سے چھوٹ گیا ہو، اور ان کی پارٹی یا ان کی فیملی کو شاید مجھ سے زیادہ ہی درد ہو ان کا الگ ہونا. تو سر دوسری بات ابھی جو کر رہے تھے سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا کہ جو آپ ہیں، آپ کا آفس ہے، یہ جائیں اور سینیٹرز کا پوچھیں، یا کسی کا انتقال ہو یا کسی کی طبیعت پرسی ہو، حال پرسی ہو. تو میں نے سر اتفاق سے 2 چیئرمین سینٹس کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے یہ سارے روایات کو اپنے روایات کو زندہ رکھا ہے. ان میں ایک مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے بزرگ جو گوادر سے ہمارے سینیٹر تھے، اسحاق بلوچ صاحب، ان کا وہ سینٹ میں ایز اے سینیٹر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ہمارے گھر چل کے آ رہے تھے وسیم سجاد صاحب اس زمانے میں، تو ان کا مجھے یاد پڑتا ہے. اور سر دوسرے آپ ہو سر، یہ آپ کے سامنے، ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں سامنے تعریف کرنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ سامنے بیٹھے ہو. میں نے آج تک آپ کو ایسے نہیں دیکھا کہ آپ کوئی فاتحہ فورس یا کوئی کسی کا خوشی غمی آپ مس کرتے ہو. سر یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے چیئرمین سینٹ ہیں جو ہر چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ زیادہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اور سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، باقی دوستوں نے جو باتیں کی ہیں اس کو بھی لے کے چلیں گے. باقی سر انسان جب چھوٹ جاتا ہے ہمیں تب اس کی خوبیاں یاد آتی ہیں، تب اس کی خامیاں ہم بھول جاتے ہیں. میری آج اس ایوان میں ہم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی بھی عزت کریں، آپس میں بھی محبت، خلوص، پیار، اخلاق کا ہم لوگ درس دیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے. اور سر ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تھینک یو. آمین. آنریبل سینیٹر دنیش کمار. بہت بہت شکریہ جناب عالیہ. ایک عظیم انسان ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب آج ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کی یادیں، ان کا کردار اور ان کا پیار ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے، جس طریقے سے، جو ان کا پیشہ تھا، میڈیکل کا پیشہ تھا، اور جس انداز سے اس میڈیکل کے پیشے سے انہوں نے فرض نبھایا ہے. آج اتفاق سے ہمارے یہاں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے بلوچستان سے میڈیکل اسٹوڈنٹ. میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب نے اس شعبے کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا. آپ دیکھیں بدین میں انہوں نے ہاسپٹل بنائی، اور جگہ جگہ اس چیز کا میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں، بدین میں ہماری اقلیتی برادری رہتی ہے. انہوں نے جب یہ سنا واقعہ تو مجھے فون کر کے کہا کہ ہم ایک ایسے فرشتہ انسان سے محروم ہو گئے جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی، اور اپنے شعبے کے ساتھ جو ڈاکٹری کا شعبہ تھا، سیاستدان تو تھے مگر جو ان کا اپنا شعبہ تھا،
उन्होंने उसी शोबे के, जो शोबे का एक होता है मतमा नज़र, उस शोबे को निभाया और उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। इसलिए मैं बोलता हूँ ये हमारे लिए नहीं, ये तमाम जितने भी हमारे वहाँ सिंध के, बदीन के, या मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा एहसास था। पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा, मगर जाना तो सब ने है। यहाँ पर मैं जब भी आता था तो मुझे कहते थे कि दीवान ज़रा आहिस्ता बोला, ज़रा आहिस्ता। मुझे कदर है क्योंकि उन्होंने हमेशा एक शफीक और शरीफ अल नफ्स इंसान की तरह मुझे हमेशा उन्होंने ऐसे ट्रीट किया। दीवान कहकर मुझे इज़्ज़त बख्शते थे। वो कहते थे कि आप अक़लियत नहीं हो, आप हम में से हो। तो मैं अपने तरफ से, बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती आबादी की तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जनाब चेयरमैन, आपके तवज्जुह से मैं उनके अहले खाना से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और उनके लवाकिन को के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र और जमील अता फरमाए। और साथ साथ में मेरी उनके जो लवाकिन है, जो उनका जानशीन है, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जो उन्होंने इंसानियत के हवाले से खिदमत जारी रखी, इंसानियत के हवाले से खिदमत की, वो उनके लवाकिन वो खिदमत जारी रखेंगे। और इसी जो शोबा तब जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह कायम किए, उसको जारी और सारे रखेंगे ताकि रहती दुनिया तक उनका नाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल सेनेटर मोहम्मद अकरम साहब। चेयरमैन, हम आज एक सेनेट अच्छे नफीस इंसान से महरूम हुए। मेरा सर उनके से ताल्लुक़ सेनेट में रहा और हम मुख्तलिफ़ कमेटियों में इकट्ठे रहे। आप चेयरमैन, वो कई सर्द मिजाज और एक अच्छे इंसान थे और गुफ्तगू में भी वो शाइस्तगी थी। गुस्सा और सख्त ज़ुबान में बोलते मैंने कभी नहीं देखा। जो चेयरमैन जब सेनेट में भी बोलते थे और फैक्ट फिगर के साथ बोलते थे और उनकी बातों में लॉजिकल और कन्विंसिंग थी। जनाब चेयरमैन, वो एक तजुर्बाकार और ईमानदार इंसान थे। वो सादा इंसान थे और ज़िंदगी भी सादगी से गुजारी। पीपल्स पार्टी एक ईमानदार और तजुर्बाकार साथी से महरूम हुआ। हम उनको तो दोबारा नहीं ला सकते जनाब चेयरमैन, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस मौजूदा दौर में जनाब चेयरमैन या मौजूदा वक्त में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ईमानदारी और कुर्बानी से हमेशा हमेशा याद आते हैं। उनमें एक सिकंदर महंद्रो साहब हैं। वो अब हम में नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अहले खाना को ताज़ियत यहीं से देता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ सईद किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मेरा कोई डॉक्टर सिकंदर साहब से कोई तवील रफ़ाकत या ऐसा तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन गुज़श्ता 4 सालों में मैंने उन्हें इंतहाई शफीक, मिलनसार और डाउन टू अर्थ शख्स पाया, जिनके चेहरे पर मुझे नहीं मालूम था कि वो इस मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। मैंने जब भी उनको देखा, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी और बड़े ही तहम्मुल से, बुर्दबारी से उन्होंने अपना वक्त गुजारा। गुज़श्ता सर 4 सालों में किस किस को याद करें? बजिंजो साहब चले गए, मुशाहिदुल्लाह चले गए, काकड़ साहब चले गए, रहमान मलिक साहब चले गए और अब डॉक्टर सिकंदर साहब अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो चुके हैं। वो कहा है ना शायर ने, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सर सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि हम अल्लाह ही के लोग हैं और हमें अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। जो आया है
اس نے ایک دن جانا ہے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یقین مانیے یہ ان کے دل کی آواز ہے. یہاں چاہے کوئی دائیں طرف بیٹھا ہے میرے، کوئی بائیں طرف بیٹھا ہے، سب آج یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جیسے کوئی ویری ڈیئر اینڈ نیئر ون کو فیملی ممبر آج اس دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین. ان کے لواحقین کو صبر دے. یہاں سلیم مانڈوی والا صاحب نے بہت ایک اچھی تجویز دی کہ جو چلا جاتا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ. کم از کم ہمیں چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر لائک اے فیملی، تو سیاسی نظریات، اختلافات وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کچھ ہیومن ویلیوز بھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے اور اس میں آپ کو لیڈ سر لینی چاہیے، چونکہ آپ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. دوسرا، تاج صاحب نے یہاں فرمایا طویل ان کا چونکہ ان کا ساتھ رہا ہے، تو میرا تو 4 سال سے ان سے نیاز مندی تھی اور ان کو ہمیشہ انتہائی مشفق پایا. میں سمجھتا ہوں سر کہ ڈاکٹر سکندر مہندرو اس سیاست کے دور کے سیاستدان تھے جب سیاست نظریاتی ہوتی تھی، اور پھر بدقسمتی سے اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ نظریاتی سیاست پھر کمرشلائز ہو گئی. لیکن ان کا ماضی، جیسے تاج حیدر صاحب نے فرمایا کہ 1970 سے لے کے طویل اننگ انہوں نے کھیلی، اور آج تک میں نے نہ کہیں سنا نہ پڑھا کہ ان پہ دامن پر کوئی داغ نہیں. He was a spotless personality. He was a true gentleman by all standards. تو سر بس یہی عرض کرنا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ سندھ کا نقصان ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہے، یہ ہم سب کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا کرتا ہوں، آمین. وہ جنتی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. آمین. اور آخر میں مغفرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا اس شعر پر. میر تقی میر کا شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر سیمی ازدی صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. آج اس ایوان میں ایک رکن کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. جناب سینیٹر سکندر مہندرو صاحب قلیل عرصے سے بیمار تھے اور آج ہمیں نہ رہے. بہت افسوس ہے کہ اس ایوان کے وہ رکن نہیں ہیں آج، مگر جس طرح کے سب لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں ان کو گزشتہ 4 سال سے جانتی تھی. بہت ہی شستہ طبیعت کے مالک تھے، اور جیسے کہ میں بہت اچھا نہیں جانتی تھی ان کو، بہت زیادہ عرصے سے نہیں جانتی تھی، مگر جیسے کہ سب نے ان کو تعریف کی ہے ان کی کہ وہ ڈاکٹر تھے اور بانی رکن تھے پیپلز پارٹی کے، بھٹو صاحب کے دوستوں میں سے تھے. طویل عرصہ انہوں نے سیاست کی، سیاست کا اونچ نیچ دیکھا، مگر پختہ قدم رہے. اور یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے قائد کے ساتھ جڑے رہیں. اور سکندر مہندرو صاحب بدین کے تھے، بدین کے لوگوں کی آواز تھے، بدین کے لوگوں کے لیے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے اور ان کی وائف دونوں ڈاکٹرز تھے. اور میں بہت افسوس کے ساتھ آج تعزیت کر رہی ہوں ان کی فیملی کے ساتھ، اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین. اور اللہ ان کی فیملی کو صبر اور جمیل عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آنریبل سینیٹر مولانا عبدالغفور ادری صاحب. شکریہ جناب چیئرمین.
मैं भी बाकी दोस्तों की तरह जनाब सिकंदर महेंद्रो साहब की इंतकाल का सुनकर अफसरदा हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कब्र की ज़िंदगी और हशर की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी अच्छी कर दे। हदीस में आता है उज़कुरू मौताकुम बिल खैर। इंसान में कमी कोताहियाँ होती हैं, इंसान है बहैसियत बशर, बहैसियत इंसान, उससे गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, इंसान है। मगर जब ये दुनिया से रेलत हो जाए तो फिर उसको अच्छाई के साथ उसका तज़किरा हो, उसका ज़िक्र खैर हो। तो महेंद्रो साहब एक सफ़र में हम इकट्ठे थे, तो बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे, और वो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों में से, बुनियादी कारकुनों में से एक थे। अब जो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं शायद वो बुनियादी कारकुन शायद ना हो, लेकिन वो बुनियादी कारकुनों में से स्टूडेंट लाइफ से जो है वो पीपल्स पार्टी में और फिर हर मुश्किल में कोड़े खाने में आगे पीछे वो सफ़े अव्वल में रहे जिस हद तक उसकी, फिर अपनी क़ियादत के साथ कमिटेड रहे, अपने नज़रिए के साथ। चाहे पीपल्स पार्टी से हज़ार इख्तलाफ, मगर अगर उनका कोई कारकुन उसी नज़रिए के साथ वाबस्ता रहता है तो ऐसे आदमी को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो मैं खराज तहसीन के साथ साथ उसके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को कबूल फरमाए, आमीन। और मेरे ख़्याल में जो आखिरी उम्र किया वो आपकी क़यादत में शायद, बिल्कुल। तो आखिरी उम्र वो कहते हैं कि जो है वो जो आखिरी अमाल होता है, जो जिस पर इंसान की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम होते हैं, फिर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनके उम्रे और हज सब कबूल फरमाए और आखिरत की ज़िंदगी अच्छी कर दे, और उनके पसमानदगान से भी इज़हार अफसोस करते हैं, और इसी तरह इस गम में उनके साथ बराबर के शरीक है, और पीपल्स पार्टी के क़यादत कारकुनों से भी इज़हार यकजहती करते हैं। वस्सलामु अलैकुम। ऑनरेबल सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज की इस ताज़ियती रेफरेंस में जो कि हमारे कुलीग डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो साहब की वफ़ात पे बुलाया गया है, जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और अपनी पार्टी की तरफ़ से डॉक्टर साहब की फैमिली के लिए दुआगो हूँ और अपनी तरफ़ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनकी पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। जनाब चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता 2018 में हम जब सेनेट आए तो हम एक ही साथ थे, हम एक ही बेंच में थे। डॉक्टर साहब मेरे साथ हेल्थ कमेटी में मेंबर रहे। जब हमारी वो मेंबरशिप के दौरान जो पीएमडीसी और पीएमसी का मसला चला था, तो उसमें हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत रहनुमाई की हमारी कमेटी में। फिर मैं स्टैंडिंग कमेटी नारकोटिक्स कंट्रोल का जो चेयरमैन रहा, तो हमारे साथ मेंबर रहे कमेटी में, हमें बहुत इनपुट दिया। सीनियर सियासतदान थे और बहुत मतलब मिलनसार और खाकसार और बिल्कुल जो है शफीक इंसान थे। जब भी वो हाउस में आते तो मैं जब आता था काफ़ी दिनों के बाद जब उनसे मिलता, तो मैं ख़ुसूसन उनकी सीट पे जाके उनसे मिलता, उनसे हाथ मिला के उनकी तबीयत पूछता। अक्सर वो बीमार भी रहे थे, लेकिन हमें उनकी कैंसर का नहीं था पता, लेकिन उनकी नी जॉइंट्स का मसला था। हर वक्त जो चेकअप के लिए जाते, जब आते मैं जाके उनसे पूछता, हाल करता। तो अल्लाह पाक जो है ये एक ऐसा रास्ता है कि सब ने जाना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम दुआ गो ज़रूर हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनको
پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. شکریہ جناب. آنریبل سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ یہ ہے کہ موت کا مزہ چکنا ہے ضرور ہر ایک ذی روح چیز کو، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ضرور ملے گا قیامت کے دن. اور جو بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہوا، اور یہ دنیا ہے بھی دھوکے کا گھر اور دھوکے کا سامان. جناب چیئرمین صاحب، بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن چونکہ موت برحق ہے، ہر کسی کو جانا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم میں نے بیان فرمایا. اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ہر ایک ذی روح چیز جو خواہ انسانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں وہ سب ایک دن ان کو ختم ہونا ہے اور یہاں سے جانا ہے. اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کے مرنے کے بعد چند ساتھی یا دوست اکٹھے ہو کر اس طرح ان کے صفات بیان کرے، ان کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی گفتار کے بارے میں، اور یہ کہ ان کے لین دین، رہن سہن اور طریقہ کار جو خدمات انہوں نے کی ہے اس کے بارے میں ان کے اچھائی بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص سے کوئی گناہ بھی ہوا ہے تو میں اس کو نیکی میں تبدیل کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں، یعنی اپنی رحمت میں داخل کرتا ہوں. بے شک. تو ہمارا یہ امید ہے کہ جتنے بھی ساتھیوں نے یہاں پہ باتیں کی ہیں تو وہ میرے خیال میں سب نے ان کی خصوصیات بھی بیان کیے. گو کہ میرا ان کے ساتھ اتنا قریبی کوئی نزدیک ساتھی میرا نہیں رہا، لیکن جو سننے میں آئے ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے لیے کافی ہے کہ اس نے جو خدمات کیے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے اور پھر مختلف صوبوں کے لیے، تو ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور اس موقع پہ میں اپنی طرف سے اور اپنے جماعت عوامی نشل پارٹی کی طرف سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر سکندر مندرویہ صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے دی، ان کے گناہوں کو بخش دے. اس کے لواحقین اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ان کے کارکنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں آخر میں ایک شعر پہ یہ ختم کرتا ہوں جی، کیونکہ یہ بہت ایک اچھا شعر ہے. ہمارا وہاں پہ الپوری صاحب بہت بڑا بزرگ گزرا ہے، اس کا شعر ہے. وہ کہتا ہے زپدا مجازی دار ولی نازیگم زیر خاک تارک بے دردار زمادے، کہ میں اس دنیا کے یہ جاہ و جلال ہے، یہ گھر ہے، یہ مکانات ہے، یہ رتبے ہے، اس کے اوپر میں کیوں فخر کروں جبکہ میرا اصل گھر زمین کے نیچے جس میں نہ کوئی کڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، تو میرا اصل مقام اس کے اوپر میں کیوں ابھی فخر کروں، کیونکہ میرا جگہ تو وہ ہے. بہت بہت شکریہ جی جناب. آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آج ہم جس ساتھی کو یہاں یاد کر رہے ہیں اور جس طرح سارے ساتھیوں نے ان کے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مجھے اپنی پارٹی پہ بہت فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ نظریاتی پارٹی تھی، نظریاتی پارٹی ہے اور نظریاتی پارٹی رہے گی. ڈاکٹر سکندر مہندرو اور مجھ میں کئی باتیں مشترک ہیں. ہم دونوں نے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے پارٹی کو جوائن کیا. پھر ضیاء الحق کے جو مظالم تھے اس کا نشانہ وہ بھی بنے. مجھ پہ بھی ماشاء اللہ ریگولیشن 25 لگا، جس میں قید و مشقت بھی تھی، کوڑے بھی تھے اور جرمانہ بھی تھا، اور مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑا. پھر جب 1986 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان واپس جا رہی ہیں، تو میں نے انہیں فون کیا اور میں نے کہا کہ
اچھا ہوگا کہ آپ ان دونوں حرمین کی بلیسنگز کے ساتھ آپ پاکستان جائیں. اور کوئی 2 گھنٹے بعد ان کا آ گیا فون کہ میں آ رہی ہوں اور میں آپ کا ایڈریس دے رہی ہوں فار پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات کے لیے. اور جب یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بیوی آنے والی ہیں تو اس وقت سفیر پاکستان جو تھے امیر گلستان جنجوعہ فارمر جنرل, انہوں نے بہت پریشر ڈالا جو ہماری کمپنی کے اونرز تھے ان پہ کہ ان کو منع کریں آپ اور ان کو نہ آنے دیں اور سب کچھ. اور انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات جس کہ جو ہوسٹ تھا ان کا اس کو اگلے دن رپورٹ کیا گیا تھا اور the family will be deported. تو ہم نے کہا کم واٹ میں ہم نے ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا ہے, ہمارے لیڈر نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ بیک نو میٹر واٹ ہیپنس. اینڈ الحمدللہ بیوی تشریف لائیں اور جب ایئرپورٹ پر ہی وہاں پہ کنگ کے پروٹوکول کا اسٹاف آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کی طرف سے میسج ہے, آپ ہمارے دوست کی بیٹی ہیں اور کل آپ بھی ملک کی سربراہ بنیں گی اور آپ ہماری مہمان ہیں. تو اس طرح ہم ان کے غیظ و غضب سے بچے اور کانفرنس پیلس میں ان کا اسٹے ہوا. لیکن پارٹی کے جو لوگ تھے وہ سارے they were coming to the place where I was living. اینڈ اس دن جس دن بیوی مل رہی تھیں لوگوں سے تو ڈاکٹر مہندر اور ڈاکٹر خالدہ یہ تشریف لائے اور بیوی نے ان کو کہا کہ would you like to come and work with me, and they accepted it. تو بڑا ایک بہت پرانا دیرینہ ساتھ جو انہوں نے نبھایا. اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری پارٹی میں زیادہ تر جو آیا پھر وہ بھی نہیں گیا, یہ بھی ایک بات ہے جو ظاہر نئے لوگ آ رہے ہیں. سو میری ڈاکٹر خالدہ اور ان کی فیملی سب سے تعزیت اور پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی, کیونکہ وی ہیو لاسٹ اے گریٹ پرسن. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. شکریہ. آمین. گیلانی صاحب سے گزارش ہے کہ ریزولوشن موو کریں, تو باقی ساتھی بات کریں گے. جی بالکل کریں گے. جی لیڈر آف دا اپوزیشن. جی یہ جوائنٹلی سر ریزولوشن موو کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب پورے سینٹ کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس ہاؤس expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of one of its most acclaimed member and a veteran politician, Senator Dr. Sikandar Mehndro, who passed away on 11th June 2022. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senator Dr. Sikandar Mehndro was a distinguished politician from Pakistan People's Party parliamentarians, a seasoned parliamentarian, and a renowned doctor by profession from Badin. He was elected multiple times as a member of the Provincial Assembly of Sindh. During his tenure as MPA from 2013 to 2018, he also served as the Provincial Minister for Health, Religious Affairs, Zakat, and Usher. He was elected to the Senate of Pakistan on technocrat seat from Sindh in 2018 Senate election. He was member of the Senate committees on interprovincial coordination, science and technology, water resources, federal education, professional training, national heritage and culture, and committee on rules of procedures and privileges. Senator Mehndro was a gentle, soft-spoken person who made useful contributions to the discussion in the Senate and its committees, especially on matters related to health, education, and water. The services rendered by Senator Mehndro would be long remembered, and his loss will be deeply mourned. We all share the loss sustained by his family and friends. This House expresses its deepest sympathies with the bereaved family. We pray to Almighty Allah to shower His infinite blessings upon the departed soul, and may his soul rest in eternal peace. Amen. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye.
Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously اور یہ ان کی فیملی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. Honorable Senator Fauzi Arshad صاحب. Honorable Senator Speer Sabir Shah صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. آج ہمیں بڑا افسوس ہے ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب کی اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میرے خیال میں دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح آج یہاں پہ ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے جس طرح یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے اور انہوں نے کتنے انسانیت کے لیے جو خدمات سر انجام دی. کاش کہ یہاں پہ ایسا کوئی طریقہ کار ہوتا کہ مرنے سے پہلے انسانوں کی اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لایا جاتا، اور یقیناً ایسی شخصیات سے ہم مستفیض ہوتے. یہاں پہ ایک چیز جس کا میں ان کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ایسے وقت میں ان کی شخصیت جو تھی، جبکہ یہ جو معزز ایوان ہے، ان ایوانوں سے جہاں پہ یہ پارلیمانی زبان جو ہوتی تھی وہ ایک دنیا کے اندر اگر کوئی اچھی بات کرتا، خوبصورت لہجے میں بات ہوتی تو کہا جاتا کہ پارلیمانی زبان میں وہ بات کرتے ہیں. تو پارلیمان کے اندر جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ ایک رول ماڈل ہوتا تھا دوسرے لوگوں کے لیے. تو ایسے وقت میں جب کہ ہم سے وہ چیز تقریباً جا چکی ہے اور ہم کھو چکے ہیں اپنا وہ مقام، وہ ہماری جو ایک اخلاقیات کا جو معیار تھا اس میں کافی کمی آ چکی ہے. ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو تھی وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ تھی. یقیناً پیپلز پارٹی تو ان کو تو چونکہ اس پارٹی سے تعلق تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور پھر بی بی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ قربانیوں کا عرصہ تھا اور اس کے اندر وہ ہراول دستے میں رہے. پیپلز پارٹی کا تو یقیناً لاس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً اس معزز ایوان کا اور اس معزز ایوان سے نکل کر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جمہوری ادارہ ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، چاہے سینٹ ہے، ہمارا جو اصل جو معیار ہے جو کہ بتدریج جس کی ڈیٹوریشن پروسیس میں ہے، ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارے لیے اثاثہ تھے، بہت بڑی ہماری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ان سے سیکھتے. اور لیکن افسوس کہ ان کی زندگی جو تھی وہ مختصر تھی، وہ آج ہم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں. آمین. کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل ہو. بہت مہربانی. بہت شکریہ سر. آنریبل سینیٹر فوزی ارشد صاحب. بہت بہت شکریہ. ان اللہ و انا الیہ راجعون. مجھے شرف حاصل نہیں تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوتی، مگر ہمارے معزز ایک کولیگ اس ہاؤس کے ممبر اس دنیا سے چلے گئے تو یہ اخلاقی طور پہ میں نے سمجھا کہ میں تھوڑا سا اظہار تعزیت کروں ان کے لیے.
بالخصوص ان کے اہل خانہ کے لیے. اور سب سے زیادہ جو سب کی گفتگو سے معلوم چلا وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت شائستگی سے بات کرنے والے انسان تھے، نرم دل، خاکسار، ہمبل، عاجزی کا ذکر ان کا ہوتا رہا، اور ایک شفیق انسان تھے جنہوں نے اپنی خدمات اپنے میڈیسن کے جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ساتھ انہوں نے آخر وقت تک اس کی خدمات انجام دیں، کیونکہ ہر کسی سوسائٹی میں دو ایک ایسے آنریبل اور نوبل پیشے ہیں، ایک آپ کا اس میں ایجوکیشن ہے اور ایک ہیلتھ. تو ہیلتھ سیکٹر میں جو ان کی خدمات ہوئی ہیں، انسانوں کی جانیں بچائیں، انسانوں کی خدمت کی، ایک بہت بڑی اعلیٰ اللہ کی طرف سے ان کو دین تھی. ابھی میں نے معزز سینیٹر تاج حیدر صاحب سے تعزیت بھی کی، ان سے بات بھی کی، تو ان سے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ جب وہ ایگزائل میں تھے ان کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہوا جو میں شیئر کرنا چاہوں گی اس ہاؤس سے، کہ 8 سال انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی. وہ کس انداز سے کی؟ وہ یہ تھا کہ جو لوگ غلاف خانہ کعبہ سیتے تھے ان کے لیے وہ اور ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو میڈیکل فیسلٹیز ان 8 سال ایگزائل پیریڈ میں دی. یہ ایک بہت بڑی ایک اللہ کی دین ان کے لیے ہے. اور یہاں پہ میں بحیثیت انسان، بحیثیت کولیگ، جانے والے کے لیے تعزیتیں ہم کرتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں، اور میری بھی یہی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی جتنی بھی کوتاہیاں انسان کے ہوتے ہوئے جو بھی ہیں ان کو معاف کرے. بہت شکریہ. تھینک یو. آنریبل سینیٹر نسیمہ احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. کل نفس ذائقۃ الموت، ان للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر سکندر مہندرو جو اب میں نہیں رہے، میں ان کے آخرت کے لیے دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اس غم میں میں اور میری پارٹی BNP پیپلز پارٹی اور مرحوم کے لوائقین کے ساتھ شریک ہیں. اس غم کی گھڑی میں مرحوم کے لوائقین کے ساتھ شریک ہیں، اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے مرحوم کی فیملی کو تعزیت پیش کرتی ہوں. شکریہ. آنریبل سینیٹر فدا محمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. آج پوری ہاؤس نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بات کی اور سارے دوستوں کو پتہ چلا، تو حقیقت میں آج ساروں کو یہ احساس ہوا کہ بہت عظیم انسان تھا، اور اس نے جو خدمات کی، انسانیت کی، تو وہ بھی آج ساروں کو پتہ چلا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ہاؤس کے لیے اور جو موجودہ حاضرین ہیں ان ساروں کے لیے ایک سوچ اور فکر کی ساتھ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جناب چیئرمین، جس وقت سے یہ 4 سال ہوئے ہیں آپ کے چیئرمین شپ میں، تو اس ہاؤس سے اللہ تعالیٰ ان ساروں کی مغفرت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کر لے. لیکن 6 سینیٹرز اور ایک ہماری سسٹر پروین کلثوم صاحب، اعظم مساخیل صاحب، عاصل بزونجہ صاحب، مشاہد اللہ صاحب اور رحمان ملک صاحب، عثمان کاکڑ صاحب، اور آج ڈاکٹر صاحب کی، سکندر صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ساروں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم میں سے بھی کل جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس سے ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 بندے اس ہاؤس سے یہ 4 سال میں ہم سے چلے گئے. تو
یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کل کوئی اور ہم میں سے نہیں ہوگا. تو آخر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ جناب چیئرمین اگر آپ ان کی اجازت دیتے رہے، جس طرح اس قسم کے واقعات ہوتے اگر اسی دن ان کی تصویر بورڈ پہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اور اس کے علاوہ میں ان کے خاندان کے لیے، ان کی پورا فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تھینک یو سر. Thank you ji. The House stands adjourned to meet again on Wednesday the 15th June 2022 at 10:30 a.m.